बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फोनिक्स जो है उसके रूल्स में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इनको लिख लें और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं ना उनके रूल्स ले रहा हूँ। ए से लेकर जेड तक के रूल्स लेना 40 दिनों में मुमकिन नहीं है, लेकिन जितने के मैं आपको रूल्स दे दूंगा 80% फोनिक्स आपकी ओके होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आज हम सबसे पहले जो है ना वो करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। आप इसकी हेडिंग दे लें फोनिक्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, जो अमूमन ख की साउंड देता है, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन है NUN। और एक वर्ड होता है, इसका मतलब है लबो लहजा, ठीक है। एक वर्ड होता है प्रोनाउंस, वो होता है, वो वर्ब है। वर्ब होगा तो प्रोनाउंस है, इसकी स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी, NUN नहीं रहेगा, NOUN। नाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये है प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ब नहीं है। प्रोनाउंस होता है अदा करना, वो प्रोनाउंस पढ़ेंगे, और जो लबो लहजा है वो प्रोनाउंसिएशन है। अक्सर लोग इसको भी प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, वो गलत है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, इसके कुछ रूल्स लिख लें। आज मैं आपको 3 रूल्स इसके जो है ना बताऊंगा। रूल 1, जी। रूल नंबर 2,
ایک رول اور لکھ لیں. اوکے جی، ہیو یو ریٹن؟ اوکے، یہ 3 رول میں نے فی الحال دیے ہیں اس کو، مزید اس کے ہوں گے. آج کے لیے 3 رول ہیں. یہ کس کے ہیں؟ پروننسیشن آف سی کے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا سی مختلف ساؤنڈس دیتے، کبھی سین کی، کبھی شین کی، کبھی کھ کی، لیکن کیسے اور کہاں. پہلا رول یہ ہے کہ اف آفٹر سی کمز، سی کے بعد کیا آ جائے؟ آئی آ جائے، یا ای آ جائے، یا وائی آ جائے، کاماز لگے ہوئے ہیں نا، تو ساؤنڈ سی کیا دے گا؟ سین کی. کون سی؟ سین کی. ایگزامپلس میں دیکھیں آپ، سی کے بعد کیا ہے؟ وائی آ گیا. اب اس کو آئی کی نہیں پڑھیں گے، آئی کی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ آئی سی. آئی سی کا معنی کیا آتا ہے؟ ہاں، برف سے، ٹھیک ہے، برفیلا جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کی نہیں پڑھیں گے، جو سی. کیوں؟ سی کے بعد کیا آ گیا؟ وائی آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح تھرائس، 3 مرتبہ، ٹھیک ہے. تھرائس نہیں پڑھیں گے، سی کے بعد کیا آ گیا؟ ای. یہ کیا ہے؟ نیس. نائس نہیں ہے، وہ NICE ہوتا ہے. اچھا، نائس میں بھی یہ آگے گا رول، سی کے بعد یہ نیس ہے. نیس کیا آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نیفیو، ایک ہوتا ہے نیس. نیفیو کیا ہوتا ہے؟ بھانجا نیفیو ہوتا ہے. تو نیس کیا ہوا؟ تو بھتیجا کدھر گیا؟ ہاں، ٹھیک ہے. اور نیس بھانجا بھانجی. اوکے، یہ میٹرنل ریلیشن ہے، وہ پیٹرنل ریلیشن ہے. تو اس کو نیک نہیں پڑھیں گے، نیس. اسی طرح یہ کیا ہے؟ یہ سینیما نہیں، سینیما. پہلے تو اس کو ٹھیک کر لیں. اس کی پروننسیشن کیا ہے؟ سینیما. سینیما ہی پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے بھی ہیں، سینیما ہے. ٹھیک ہے. اب خینیما نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ سی کے بعد کیا آ گیا؟ آئے. اس وجہ سے اس کو پڑھیں گے سینیما. کیا پڑھیں گے؟ سینیما. سینیما نہیں بولنا. اس کے بعد رول نمبر 2، سی کے بعد کیا آ جائے گے؟ اے آ جائے، یا ایل، یا او، یا یو، یا آر. کیا آ جائے؟ اے آ جائے، یا ایل نہیں، میں نے ایل بولا، ایل آ جائے، او نہیں کہنا، او یو آ جائے، یا آر آ جائے. تو پھر سی کی ساؤنڈ دے. پھر کون سی دے گا؟ اور 80% یہی ساؤنڈ نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کاف نہیں ہے، کیوں؟ سی کے بعد کیا آ گیا؟ اے آ گیا. خاف کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو، بچڑے کو. بچڑا کیا ہوتا ہے؟ گائے نہیں، گائے. گائے کا جو بچہ ہوتا ہے نا، بیبی کاؤ جو ہوتی ہے نا، اس کو خاف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کلیپ نہیں ہوتا، نہ ہی کلیپنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کلیپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیپ، تالی بجانا. ٹھیک ہے. کیوں؟ سی کے بعد ایل، سی کے بعد او. یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ کارنر نہیں ہوتا، یہ اس کو پہلے تو او کو ٹھیک کریں. یہ کھ کی ساؤنڈ آ گئی، کارنر بولے، کارنر نہیں ہے، کارنر. ٹھیک ہے. کیوریس، سی کے بعد یو آ گیا، کیوریس نہیں ہے، کیوریس. یہ کیا ہوتا ہے؟ متجسس. اس میں تجسس پایا جائے. cry, why are you crying نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اکثر کرائی پڑھتے ہیں نا،
اچھا کرائی کے اپنے اور کوئی نہیں ہے، صرف رونا نہیں ہے، چلانے کو بھی کہتے ہیں، چیخنا چلانا، واویلا مچانا، ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر ویسے داخل ہے، ٹھیک، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم واویلا مچا دیتے ہیں، یہ تبھی مچتا ہے جب اندر صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو۔ صبر تو بعد کا مقام ہے نا، پہلے تو برداشت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صبر اور برداشت میں بڑا فرق ہے، یہ اب ضمن بات آگے اب سمجھانی پڑے گی۔ دیکھیں صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ فرض کریں کہ ہم نے کسی بات پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 1 دن 2 دن 4 دن مہینوں، اور اس کے بعد کہہ رہے بس میری تو بس ہوگی، بہت صبر کر لیا، نہیں، صبر میں ابھی تو شروع ہونا تھا اور آپ نے اس کو توڑ دیا، وہ تو آپ کی برداشت تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی برداشت، قوت برداشت، اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے نا ہم پر، اس کی محبت ہے، وہ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیسے سوچ لیا؟ وہیں سے صبر شروع ہونا ہوتا ہے جہاں سے ہم اپنا پیمانہ لبریز کر دیتے ہیں، وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے نا آپ نے 1 ماہ 2 ماہ 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہ صبر نہیں ہوتا، وہ آپ نے برداشت کی ہوتی ہے، جہاں برداشت کی حد ہو جائے وہاں سے صبر کی ابتدا ہوتی ہے، وہ پھر صابر بنتا ہے، اور پھر اللہ اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، نو ڈاؤٹ آئی ایم ود دوز ہو ہیو پیشنس، اللہ کہتا ہے کہ نو ڈاؤٹ، آپ بے شک و شبہ نہیں ہے، آئی ایم ود دوز، میں ان کے ساتھ ہوں جو کون ہے؟ پیشنس ہیں، پیشنس جو رکھتے ہیں، جو صبر جو ہے نا اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کے وہ ہے صبر، پھر وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صبر ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی معیت اگر ہم چاہیں تو صبر کرنا سیکھیں، جہاں وویلا مچ گیا وہ صبر نہیں ہونا، تو صبر شروع ہونا جب آپ کا ہو کہ وویلا مچنے لگے، بس نہیں کنٹرول کر لیتے آپ، پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا کہ میں آپ سے باہر ہونے لگا ہوں یا ہونے لگی ہوں، تو جب آپ سے باہر ہونے لگے آگے بولنا جب آپ ہو جائیں اس وقت آپ اپنے آپ کو قابو کر کے سرد کر لیں، وہ صبر ہے۔ اور جہاں سے صبر کی ابتدا، برداشت کی انتہا، وہاں سے صبر کی ابتدا۔ اچھا صبر کی انتہا بھی ہے، صبر کی انتہا بھی، جہاں سے صبر کی انتہا ہو جائے وہاں تک کوئی پہنچتا ہے، ہم صابر ہی بن جائے تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ مقام رضا کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقام رضا، جہاں سے صبر کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام رضا کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی مثال حسین کے علاوہ کوئی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جب ہم اس پہ آئیں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ مقام رضا پر جو ہے نا فائز تھے، وہ مقام صبر پر فائز نہیں تھے، وہ تو بہت پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، مقام صبر کی جہاں انتہا ہو جائے وہاں پر مقام رضا کی ابتدا ہو جاتی ہے، اللہ راضی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ آفٹر سی کمس آئی ہے، اب یہ اکٹھا ہے، جو 2 واولز اکٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ چارٹ میں بتا دیتا ہوں، یونین آف واولز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیفتھنگز، ڈیفتھنگز، یاد ہے، ٹھیک ہے، سی کے بعد اگر ڈیفتھنگز آ جائیں، آئی اے کی صورت میں یا ای اے کی صورت میں اکٹھے آ جائیں تو پھر جو ہے نا ساؤنڈ شین کی ہوگی، کیا ہوگی؟ یہ ورڈ کیا ہے؟ ہاں، اوشن، اوشین نہیں پڑھنا اس میں، اوشن پڑھیں گے۔ اب سی کی ساؤنڈ شین کی بن گئی، کیوں بنی؟ یہ ریزن آپ کے سامنے یہ ہے، یہ سوکل نہیں ہے، سوشل نہیں ہے، سوشل ہے، کیوں؟ آئیے آگے، کروشل، کروشل، کروشل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ کروشل پیچیدہ جو صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوشن کیا ہوتا ہے؟ سمندر، کیا بولیں گے اس کو؟ سمندر، دریا کو نہیں کہہ سکتے؟ اچھا، تو سمندر تو بن گیا اوشن، سی پھر کیا ہے؟ یہ والا سی نہیں، ایس ای اے، یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا آپس میں سینونیمز ہیں؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں، میں ان کے ذرا تھوڑا سا اوپن کرواؤں ذہنوں کو، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سمندر، یہ بھی سمندر،
ایسے ہی ہے نا، میں یہ تھوڑی کہا کہ تو سمندر تو میں قلندر. ہاں ہاں، یہ پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے. تو سمندر تو میں قلندر. یوں کیا پورا سمندر سراہی میں بند کر دیا تھا. پھر سمندر گویا ہوا، چیخیں ماری، پکارے کی. پھر اس کو کہا چھوڑا ہوگا خبردار یا چوڑوں سے آگے نہ آنا. ٹھیک ہے. قلندر کا نام سنا؟ دنیا میں کتنے قلندر ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے 3، تعداد مقام کے لحاظ سے 2.5. تعداد کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ 3. مقام کے لحاظ سے کتنے ہیں؟ 2.5. کیوں؟ ایک قلندر آپ میں سے بھی ہے. تو گویا جو ولایت ہے وہ کسی کی وراثت نہیں ہے، وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ بھی تصوف کے راستے پر چل کر سلوک اور مناظر کی جو ہے نا وہ منزلیں طے کر کے آپ بھی اس مقام پر پہنچ گئے. راجہ بسری نے کر کے دکھایا. عورت ہے نا، مرد سے آدھا مقام ہوتا ہے. پھر ایک بھارت میں بولی قلندر چلا گیا، ان کی ادھر ہی ہے، چنیوٹ سے پہلے مجھے دریائے چناب آتا ہے، کبھی وزٹ کیجیے گا. اچھا، ان کا نام بھی جو ہے نا وہ کہ بو علی قلندر نہیں تھا، ان کا نام تھا شرف الدین. کیا نام تھا؟ وہ بو علی کیسے بن گئے؟ بو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم جو بو کا معنی مراد لیتے ہیں وہ نہیں ہے. بو کا معنی ہوتا ہے اسمیل. اب بو کی 2 ٹائپس ہیں، ایک خوشبو اور دوسری بدبو. ان جنرل جب بو لیں گے اس میں خوشبو بدبو دونوں شامل ہوگی. اسمیل میں آڈر ٹیسٹ بھی، آڈر اسمیل بھی شامل ہے. ODOUR آڈر، کیمسٹری والوں کو پتا ہوگا، لفظ اس میں جا کر کیمیکلز کی اسمیل وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی فزیکل پراپرٹیز یا کیمیکل پراپرٹیز آپ پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس میں یہ آتا ہے. اور ایک ہوتی ہے جو اچھی اسمیل ہوتی ہے، گڈ اسمیل. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ٹائپس ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ بو علی، علی کی خوشبو، علی کی خوشبو. جب چلا جاتا ہے نا تو رب نے کہا مانگ شرف الدین کیا مانگتا ہے؟ تو پتا کیا مانگا؟ مجھے علی بنا دو، مجھے علی بنا دو. تو رب نے کہا، اب رب کی محبت دیکھیں علی کے ساتھ. رب نے کہا شرف الدین علی تو ہم نے ایک بنانا تھا تو وہ ہم بنا چکے، اب علی تو دوسرا علی نہ بنا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر فیض علی داخل کر دوں. تو بس اللہ پاک نے حضرت علی کی خوشبو داخل کر دی، اور جب وہ خوشبو داخل ہوئی تو وارفتہ ہو کر جھوم اٹھے اور دیوانہ وار کہنا شروع ہو گئے، بو علی بو علی بو علی. تو وہاں سے بن گئے بو علی قلندر. جب فیض علی کا ملتا ہے نا تو پھر ایسے ملا کرتا ہے. بو علی قلندر. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک قلندر پاکستان میں ہے، وہ کون ہے؟ نہیں پتا؟ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ سندھ میں لے جاتا ہوں آپ کو. اب کچھ پتا چلا؟ حضرت شہباز قلندر، یہ ان کا واقعہ تھا. ٹھیک ہے، اب وہ ڈیٹیل میں جانے کی نہیں کہ کیسے ہوا، کیا کہا بستی والوں نے، سمندر کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سمندر جو ہے نا اس کے اندر ذرا گھمنڈ آ گیا، وہ اور آٹے مارنے لگا، میں اتنی میری وسعت ہے. ٹھیک ہے، نہیں بات آپ کی مانی. اچھا، سرائی آپ نے ویسے ہی پکڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اتنی باتیں کر رہا ہے تو سمندر تو میں قلندر. تو قلندر کا ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ بیاق وقت 70 مقامات پہ موجود ہوتا ہے. کیا بیاق وقت 70 مقامات پہ قلندر موجود ہوتا ہے. اس کی بڑی بلند پرواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر بات چلی تھی اوشن سے. ایک ہوتا ہے چھوٹا سمندر، ایک ہوتا ہے بڑا سمندر. جیسے پاکستان کے جو اندر سمندر ہے اس کا نام عریبین سی ہے، نہ کہ عریبین اوشن، کیونکہ سی کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو. اور آپ 7ویں 8ویں 6ویں 7ویں کی معاشرتی علوم میں دنیا کے بڑے 7 سمندر پڑھتے ہیں. کتنے سمندر ہیں؟ 7. ٹھیک ہے، اس کو بحر کہا جاتا ہے. بڑے سمندر کو، اوشن کو بحر. چھوٹا سمندر جو سی ہے اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بحیرہ. تو یہ ہمارے پاس ہے بحیرہ عرب. پاکستان میں کیا ہے؟ بحیرہ عرب. تو لہٰذا ہم کہیں گے عریبین سی، اوشن نہیں کہیں گے. دنیا کے سب سے بڑا سمندر کیا؟ بحر الکاہل. ٹھیک ہے، پھر بحر اوقیانوس آتا ہے.
پھر بحر منجمد شمالی آتا ہے، منجمد جنوبی آتا ہے، بحر ہند آ جاتا ہے. پڑھ کے 6 سے 8ویں کی چیزیں بھولا نہ کریں پلیز، یاد رکھا کریں ان کو، ٹھیک ہے. یہ جنرل نالج ہے. اور CSS جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جنرل نالج بہت ضروری ہے. 100 مارکس کا کمپلسری پیپر ہوتا ہے جنرل نالج کا. یہ ساری چیزیں جنرل نالج سے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو بڑے سمندر کو اوشن کہا جاتا ہے، چھوٹے سمندر کو سی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ان سے پہلے کہا تھا، پہلے دن میں نے چیلنج آپ کو ایک دیا ہوا ہے. پوری سرزمین فیصل آباد میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، آپ کنگال میں بڑے سے بڑے لینگویج انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، اگر آپ کو فونکس اس میں مل جائیں، کہتے ہیں تو ہے اسپوکن انگلش کو. اسپوکن کا تو یہ سب سے اہم جز ہے، یہ روح ہے اسپوکن انگلش کی. اگر یہ روح نکل جائے تو کیا ہے، جسم کی کوئی ویلیو رہتی ہے؟ بولیے. بلکہ وہ ایڈ کیا ہوا ہے جو اس کا حصہ نہیں، گرامر. میں نے گرامر کو جان بوجھ کے ایڈ کیا ہے کہ تاکہ آپ کو روشن آپ کی آنکھیں جو ہے نا کر دوں، حقیقت حال بتا دوں کہ ٹینسز کس بلا کا نام ہے. جو آپ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے ٹینسز، یہ ہے. اسی سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا ساؤنڈ کیا ہے، کیسے ہے. وہ پوچھتے کہ بھئی اب آپ سی کی ساؤنڈ شین کیوں نکال رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تو آپ تھرڈ نکال رہے تھے، تو آپ بتا سکیں بھی دس از ضرور، ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ہے نا وہ نکل رہی ہے. تو یہ صرف جامعہ تنویر ظاہرہ للبنات ہے جہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. میرا دعویٰ ہے، دعویٰ، ٹھیک ہے. پورے فیصل آباد کو آپ چھان مارے، بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ سے لے کر چھوٹے تک بھی لینگویج کے ہیں. گوگل ہر چیز آپ کو بتاتا ہے انسٹیٹیوٹ کہاں ہے کدھر. آپ پوچھیں کانٹینٹ میں چلیں، آپ کو فونکس نہیں ملیں گے. اور اوپر سے 90% وہ لوگ ہیں انگلش کے جو پروفیسرز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو فونکس نہیں آتی. 10% ہیں جن کو آتی ہے. ایک نام میرے ذہن میں آ گیا، پروفیسر جاوید اسلم باجوہ. کیا نام ہے؟ جاوید اسلم باجوہ. یہ ریٹائرڈ ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ کے GC یونیورسٹی، پلس یہ کنٹرولر ایگزامینیشن بھی رہے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، حیات ہیں. ہم دونوں نے مل کر جو ہے نا، وہ میرے اساتذہ میں سے نہیں ہے کیونکہ میں فیصل آباد میں پڑھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں نے مل کر کچھ دیر کے لیے CSS کی اکیڈمی بھی چلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایسے رائٹنگ کرواتے تھے، میں ایکسپریسنگ کرواتا تھا انگلش کی، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی حیات ہیں اور آج کل وہ وائس چانسلر بن گئے ہیں. ادھر آزاد کشمیر کی ایک بڑی فیمس یونیورسٹی ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس کے وائس چانسلر ہیں. ہاں جی، غلام محی الدین یونیورسٹی، بالکل اس کے غالباً وہ نا ایز اے VC جو ہے نا وہاں پر چل گئے. فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں. وہ بندہ ایک ہے جس کو جو ہے نا وہ فونکس آتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب 10% لوگ ہیں، ٹھیک ہے. مجھے نہیں اس میں ایڈ کرنا، میں پروفیسرز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں تو خود جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہوں. اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس کے اور بھی روٹس ہیں، باقی ہم کل چلیں گے. اس کو ریز کر دوں، اوکے. اور لوگ جو ہے نا، یہ جو 10% لوگ ہیں وہ یقین کریں، وہ یہ چیزیں بہت کم بتاتے ہیں. اگر بتاتے ہیں تو مہنگے داموں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے نوٹس نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم سے خریدیں. اور یہ ایک پلیٹ فارم دیکھیں کتنا عظیم ہے کہ جو آپ کو کھلا چیزیں دے بھی رہا ہے اور آپ کو کھلی اجازت دے رہا ہے کہ آپ لکھ لیں، آپ اپنے نوٹس بنا لیں، ٹھیک ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں چاہے اپنا نام اوپر لکھوا لیں، نام لکھوانے سے حسینیہ جامعہ تنویر ظاہرہ للبنات اپنے نام سے چھپا لیں. ہمارے اساتذہ ایسے ہیں کہ وہ بھی یہی کہ کوئی چلو استفادہ تو ہو رہا ہے نا، کوئی کاغذ میں اوپر لپیٹ کر جو ہے نا کتاب کھول کے خطبہ جمعہ دے رہا ہے، اندر جو ہے نا وہ کتاب ہے جس کا وہ خود بھی مخالف ہے. چلو علم تو لے رہا ہے نا کم از کم. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ کوئی یہ چیزیں اس طرح دیتا نہیں ہے. جی میں بنا ٹائم ذرا دیکھوں. اصل میں نا ہوتا پتہ کیا ہے، اگر میں ٹو دا پوائنٹ رہوں گا، ٹو دا پوائنٹ، تو یہ 1 گھنٹے کی مار ہے دونوں لیکچرز، ٹھیک ہے. میرے اندر یہ اس کو میری خامی کہہ رہے ہیں، وہ جب تربیت کا جراثیم جو ہے نا وہ جاگتا ہے نا، تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں تربیت کے نقطہ نگاہ سے آپ کو بات نہ بتاؤں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے.
اگر میں نہیں ادا کروں گا تو پھر میری پکڑ ہوتی ہے، اس لیے وہ ضمن کوئی ایسی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں آج پھر ٹینسز کی طرف. ہمارا تھوڑا سا وہ منقطع ہو گیا تھا سلسلہ، گیپ آ گیا تھا، تو ٹینسز کی طرف جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اوپر سے 10:40 بھی ہو گئے ہیں، 11 بجے تک ہم نے ختم کرنا ہے. ہمارا کون سا ٹینس چل رہا تھا؟ بولیے. پریزنٹ. پریزنٹ میں کون سی ٹائپ پڑھ رہے تھے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ. وہی چل رہی ہے، اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ سمپل پریزنٹ ٹینس. اس کے ہم نے کتنے یوزز پڑھے تھے؟ کتنے؟ شاباش. ٹھیک ہے. آج ہم جو ہے نا اس کا، آج انشاءاللہ ہم اس کو فنش کر دیں گے. 7 یوزز میں نے اس کو پڑھانے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. 5, 6 اور 7 آج ہی ہم جو ہے نا وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو میں اب پریزنٹ ڈیفینٹ کی ہیڈنگ نہیں دے رہا، آپ سمجھ جائیے گا. آج کا پہلا یوز، لیکن ترتیب کے لحاظ سے آج کا یہ 5واں یوز ہے. 4 پہلے ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اس کو آپ لکھ لیں ان نیریٹو. as a substitute of simple past tense. ریزن بھی لکھ لیں. ٹو make the story happening now. एग्जाम्पल लिख लें. Suhail rushes forward and gives a heavy blow to Rustam. سکس نمبر پہ آپ لکھ لیں فار کوٹیشنز. اس کے ایگزامپلس لکھ لیں. لاسٹ اس کا ایک یوز ہے، وہ بھی مینشن کر لیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو زبانی بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اوکے جی. آج کا یوز نمبر جو ہے نا فرسٹ، لیکن ترتیب سے کے لحاظ سے 5واں یوز ہے پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل پریزنٹ ٹینس کا. وہ یہ ہے کہ ان نیریٹیوز. کس میں؟ ہم اس کو نیریٹیوز میں بھی یوز کرتے ہیں. پہلے سمجھنا پڑے گا نیریٹو کس کو کہتے ہیں. نیریٹو کا ایک معنی بیانیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیانیہ. لیکن یہاں معنی اس کا بیانیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایسیز کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. کسی کو پتا ہے ایسیز کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں؟ نہیں پتا ہوگا کیونکہ 9th 10th انٹر گریجویشن تک جو ایسے بھی ہیں. ایسے کی ٹائپ ہوتی ہے جیسے ڈسکرپٹیو ایسے. یہ سب سے مشکل ترین ایسے.
ڈسکرپٹیو ایسے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ نے 5 سینسز آپ کی پٹ کرنی ہوتی ہے. ریڈر کو آپ کی آئیز بھی بیچ میں نظر آئیں, آپ کے کان بھی نظر آئیں, آپ کی ٹنگ بھی نظر آئے, آپ کا سینس آف ٹچ بھی نظر آئے, ٹھیک ہے, اور اسمیل کی سینس بھی اس کو نظر آئے. وہ ڈسکرپٹیو ایسے ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسکرسو ایسے ہوتا ہے, ایکسپلوریٹری ایسے ہوتا ہے, آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. اسی طرح نیریٹو ایسے ہوتا ہے. کون سا؟ یہ سب سے آسان ترین ایسے. یہ اسٹوری بیسڈ ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ اسٹوری بیسڈ, جس میں کیا بیان کیا جائے؟ کہانی بیان کی جائے. اسٹوری کہانی کو کہتے ہیں نا. اچھا, اسٹوری جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ پیچھے گزر چکی ہوتی ہے نا, تبھی ہم بیان کرتے ہیں. تو پیچھے والی بات پاسٹ کی ہے نا. اکثر ہم جو کہانیاں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں, کون سا ٹینس یوز کرتے ہیں؟ پاسٹ. ہم اگر ٹیچر سے سوال کریں کہ کہانی کس میں لینی ہے, ٹیچر پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے یا کہتی ہے کس میں لکھنی ہے؟ پاسٹ ٹینس میں. لیکن انگریز کہتا نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. پاسٹ ٹینس میں لکھی جا سکتی ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نیریٹو کو, کہانی کو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ ریئلائز کروایا جائے سننے والے کو کہ کہانی ماضی میں نہیں ہوئی, اب ہو رہی ہے. کیا؟ اب ہو رہی ہے. یہ بچوں کو جب آپ نے لسننگ سکھانی ہو, کیا لسننگ, چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ کے KG میں, پھر 1 میں, 2, 5 تک کا جو لیول ہوتا ہے نا, تو ابھی پرائمری اسکول میں اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو جب کہانی آپ نے سنانی ہے, ان کی لسننگ سکلز بیٹر کرنی ہے, ان کی ریڈنگ سکلز بیٹر کرنی ہے, تو اس وقت ظاہر ہے بچہ جو ہوتا ہے نا, بچہ, اس کی نیچر کیا, آپ اس کو پرانی کہانی سنائیں گے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ سو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح سے آپ بیان کریں گے کہ جس طرح ابھی کہانی ہو رہی ہے, واقعات ہو رہے ہیں, اس میں دلچسپی لیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی پریکٹیکلٹی بھی کریں گے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ایسے کریں گے تو یہ بن جائے گا سبسٹیچیوٹ, متبادل. یہ میتھس میں بھی یوز ہوتا ہے سبسٹیچیوٹ, ٹھیک ہے, متبادل. کیا بولیے؟ متبادل. یہ متبادل کس کا بن جائے گا؟ سمپل پاسٹ ٹینس کا, جس میں آپ کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ زیادہ افیکٹو وے ہے کہ آپ کہانی کو سمپل پاسٹ ٹینس سے نکل کر سمپل پریزنٹ ٹینس میں یوز کریں. مثال کے طور پر یہ تھا سہیب رشڈ فارورڈ. اصل میں کیا تھا؟ سہیب رشڈ فارورڈ. یہ کہانی ہے جس میں سہیب, رش کا مطلب کئی ہوتے ہیں, رش کا مطلب بھیڑ بھی ہوتی ہے, یہ اردو کا ورڈ نہیں, انگلش کا ہے, ٹھیک ہے. تو رش ایز اے ورڈ جب یوز لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ایز اے ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے آگے بڑھنا. فارورڈ کا مطلب آگے, تو رش فارورڈ, تیزی سے آگے بڑھنا, ٹھیک ہے. سو ہی رش فارورڈ اینڈ گیو. اصل میں کیا ہے؟ گیو ہے. اینڈ گیو اے ہیوی بلو ٹو رستم, اور رستم کو ایک زوردار بلو دیا. اس کا کیا مطلب؟ پھونک مارنا؟ نو, پھونک مارنا بھی اس کا میننگ ہے. اس کا مطلب ہے مکہ مارنا, اوکے. اور اس کو ایک بہت ہیوی, زوردار, اوکے. اب ہیوی, زوردار, کیا لگایا؟ مکہ لگایا. لیکن اگر آپ اس کو اس سینس میں لے آئیں گے, سہیب رشز فارورڈ, سہیب جو ہے نا آگے بڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں, خود سوچیں آپ کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے یا نہیں ہوتا. اور ایک زوردار مکہ جو ہے نا رستم کو, یہ رستم نہیں ہے, ٹھیک ہے, رستم کو لگا دیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں اور اسی کر لیتے ہیں. میں ایک کہانی ہے, اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پہلے پاس میں بیان کرتا ہوں, پھر میں اس کو ایز اے سبسٹیچیوٹ بیان کرتا ہوں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ کس میں زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو فیل کریں گے, انٹرسٹ لیول آپ کا کس میں شو ہوگا. غور سے سننا ہے آپ نے, بہت غور سے, پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے اردو ترجمہ نہیں اس کا کرنا, ٹھیک ہے. Once a lion was sleeping in a forest. The weather was very pleasant. A mouse came there. When he saw the lion sleeping, he jumped upon the lion and started playing with his smooth fur. سمجھ آئے گی بات کی؟ اب آپ دیکھیے گا, شعر ہے نا بیچ میں,
چھوٹا بچہ ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اب کہانی سنا رہے ہیں, اب اسی کہانی کو میں ادھر لے کے آتا ہوں جو کہتا ہے کہ آپ پریزنٹ میں یوز کریں. میں نے کہا تھا the lion verse, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں the lion is sleeping in the forest, the weather is very pleasant, suddenly a mouse comes and he sees that the lion is sleeping, and the mouse jumps on the lion and starts playing with its smooth fur. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا ہے یا وہ کہانی جو پہلے میں نے بیان کی ہے؟ بولیے. اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے 5th تک کا لیول جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ اس ٹینس میں جب آپ بات کریں گے تو بچے کی لسننگ اسکل زیادہ امپروو ہوگی. جیسے آپ بڑے آپ کی ہو گئی ہے اس کی, آپ انٹرسٹ لسننگ اسکل امپروو کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ پیک کا ہونا چاہیے. لیول آف انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا تو لسننگ اسکل امپروو نہیں ہو سکتی. خیر اینی ہاؤ لانگ اسٹوری شارٹ, از اٹ کلیئر ٹو یو؟ اوکے. پھر انگریز کہتا ہے جتنی کوٹیشنز ہیں, آپ کوٹیشن سمجھتے ہیں کس کی ہوتی ہے؟ کسی بڑے کی کہی ہوئی بات. وہ کہتا ہے کہ نیور ایور ڈسکس ان پاسٹ. اب یہ اس نے ہمارا ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. وہ انگریز ٹینس ہی بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس کے اندر عقل ہوگی نا وہی کام لے گا نا. حضور کا علم غیب یا حضور کا جو ہے نا وہ حاضر ناظر ہونا اسی میں پڑے رہتے ہیں, ساری زندگیاں اسی پہ لگا دیتے ہیں. نہ یہ قبر میں سوال ہے نہ کہیں اور سوال ہے, ٹھیک ہے. اصل چیز کی طرف نہیں آنا, یعنی منزلت کو کم کرنا ہے, شان کو بڑھانا نہیں ہے. ابھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے اس میں حاضر نہیں ہے ناظر ہے, ٹھیک ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے مسئلہ حل کر دیا. انگریز ہے وہ کہتا ہے کہ بابا جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کی باتیں وہ بلے میں چلے گئے, وہ زندہ ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ نیور یوز سیڈ. اب آپ نے آج کے بعد کبھی بھی نہیں کہنا the prophet peace be upon him said. بکس میں بھی سیڈ لکھا ہوا ہے, ہم کہتے بھی یہی ہیں, پڑھاتے بھی یہی ہیں, لیکن انگریز کہتا ہے یہ ٹوٹلی رانگ ہے. اگر آپ کوٹیشنز کو سیڈ کے ساتھ لگائیں, وہ کہتا ہے کوٹیشنز کو ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ سمپل پریزنٹ ٹینس میں حاضر میں لے کے آئیں کیونکہ وہ حاضر ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں قائد اعظم سیڈ نہیں کہیں گے, قائد اعظم سیز. کام کام اور بس کام سنا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. ورک ورک اینڈ جسٹ ورک. آپ پروفٹ کی بات کریں گے the prophet peace be upon him said, wrong ہے. آپ کہیں گے the prophet peace be upon him said. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا, actions are judged by intentions. بولے actions are judged by intentions. کیا مطلب ہے؟ انما الاعمال بالنیات. سمجھ آئی بات کی؟ تو سیز. اسی طرح کیٹ ایک بہت بڑا شاعر ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ بی ایس انگلش کرتے ہیں یا ایم اے انہوں نے وہ پڑھیں گے, اس کے لیے پڑھتے ہیں. کیٹ سیز, اس نے کہا تھا تھنک آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور. ایسی کو خوبصورت چیز, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ زندہ و جاوید رہتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہے جب بھی آپ اس کو. اچھا مجھے اندازہ کل سے ہوا اور آج زیادہ ہوا جب میں نے کہا نا وہ کیٹ, تو انہوں نے پورا نام لیا, میرے سماعتوں سے وہ ٹکرا گیا, ٹھیک ہے. تو وہاں سے اندازہ ہوا. تو ایم آئی رائٹ کی؟ تو پلیز اس طرح سے آپ نے بھی پڑھنا اور پڑھانا ہے. ہم نے بھی کیٹ کو پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا آپ کا انگلش کا بی ایس کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ جی سی وچ ایفیلیٹڈ وچ کالج, کون سا؟ اچھا سمٹ کالج سے آپ جو ہے نا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سمٹ مینس, سمٹ کا میننگ کیا ہے؟ تو مادر علمی کا نام جو ہے نا اس کا میننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ پتا کر کے آنا ہے آپ نے, میں نے نہیں ابھی بتانا آپ کو. اچھا پھر انگریز کہتے ہیں کمنٹریز کے اندر. کمنٹریز کیا آتے ہیں؟ آج کل میچز ہو رہے ہیں نا جس میں پاکستان نے شاندار کارکردگی دکھائی اسٹارٹنگ میں ہی, ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ پہلا میچ تھا ہسٹری کے اندر, کمال کی کارکردگی. پھر انڈیا کے ساتھ وہ جنگ ہوتی ہے ہماری, میچ کم ہوتا ہے, اس میں بھی کمال کی اس نے کارکردگی دکھائی, ٹھیک ہے. تو یہ میچز میں کمنٹریز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل. دیسی میں کمنٹری کی بات نہیں کر رہا. انگریز کہتا ہے کہ جتنی کمنٹریز ہیں وہ پریزنٹ میں, مثال کے طور پر شعیب اختر, ایسی نام ذہن میں آ گیا, ویسے تو ریٹائرڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی ہے. شعیب اختر ایک بہت بڑا فاسٹ بالر تھا, دنیا کا تیز ترین فاسٹ بالر ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, انگریز کہتا ہے اگر وہ بالنگ کے لیے آ رہا ہے نا تو آپ نے یہ نہیں کہنا شعیب اختر ویلکم فار بالنگ,
ٹھیک ہے, he will take a long start, then he will bowl. No, وہ کہتا ہے کہ شعیب اختر comes for bowling. Okay, comes present definite. شعیب اختر comes for bowling. He takes a long start, لمبا start لیتا تھا نا وہ, ٹھیک ہے, and he bowls and the batsman strikes 6 اور بیٹسمین چھکا لگا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب پریزنٹ ڈیفینیٹ آج ہمارا کمپلیٹ ہوا. ٹوڈے انشاءاللہ, ٹمارو انشاءاللہ وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے, آگے آگے آپ کی آنکھیں اور کھلنی ہے کہ کیا ٹینسز پڑھاتے ہیں, کسی وجہ سے نہیں آتے. اب آپ نے ٹینسز کو یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ آپ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ پڑھ رہے ہیں, ساری زندگی ٹینسز ہی نہیں پڑھتے رہنا. یہ گواہ ہوں گے, اس بات کی تصدیق کریں گے کہ لوگ ایم اے انگلش کر کے آتے ہیں, بعد میں پوچھتے ہیں ٹینسز پڑھا دیں گے, وہ سی ایس ایس کی تیاری کے لیے آتے ہیں. خود ہمارے پاس ہم ساتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم ان کو ٹینسز پڑھائیں یا ان کو پریسیو رائٹنگ یا ایسے رائٹنگ کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا جائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں. میں ٹائم کو دیکھ لوں ذرا کہ 4 منٹ رہ گئے ہیں, تو اب ہم یہیں پر جو ہے نا اختتام کرتے ہیں کہ 11 ہمارے پاس لمٹ ہے. پھر والدین کو ٹائم دیا ہے, پیرنٹس کو, کیئررس کو, تو وہ پھر دھوپ میں انتظار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بس ایک بچی جو ہے نا وہ لاسٹ سیگمنٹ کے لیے آئے, پھر ہم دعا کروا رہے ہیں. 4 منٹ ہمارے پاس ہیں. آپ آ چکی ہیں تو آپ آ جائیں پلیز. شاباش, ایکسیلنٹ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے کیا جو ہے نا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ ساؤنڈ بھی یوز کر سکتی ہیں, اس کو پکڑ لیں. Assalamu alaikum everyone. My name is Ishmael Noor. My father name is Hafiz Asad Niaz. I read in 10th class. My school name is Government MC Girls High School. I live in Rizabad. My mother, I want to become in my future as a teacher. Why do you want to become a teacher? Because my mother after her marriage as a teacher, that is why I want to become a teacher. You are blessed by your mother? Yes. So is your mother here also? No. Okay, she's a teacher in the government school? No, as a private school. Okay, what's her main subject? Main subject Islamiyat. Islamic. Okay, thank you so much. Clapping kar do. کیا کر دیں, کلیپنگ کر دیں, کلیپنگ نہیں. ٹھیک ہے, چلیں 10:58 2 منٹ ہے, بس ہم دعا کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, دعا جو ہے بچوں کے آپ میں سے آپ دعا نہیں کروا چکے. ٹھیک ہے, آپ کو کرنا کیا دائیں طرف سے ہوگا, بائیں سے بھی ہونا چاہیے نا. آپ آئیے, شاباش میرا بیٹا. دیکھیں, ہر چیز کے لیے آپ کو میں نے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو جو ہے نا وہ لیڈر بنائے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے دنیا کی امامت کرنی ہے, تو اس کے لیے پھر ہر ایک سبق آپ کو پڑھنا ہے. صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. آپ سے کوئی کہہ دے کہ جناب دعا کر دیں تو آپ ہیزیٹیٹ نہ ہو. آپ سے کوئی کہہ دے تلاوت کریں, ہیزیٹیشن نہ ہو. آپ سے کہے کہ نعت مصطفیٰ پیش کرتے ہیں, ہیزیٹیشن نہ ہو. آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ آ کے اسپیچ ڈیلیور کریں, ہیزیٹیشن نہ ہو. آپ سے کوئی کہہ دے ڈیبیٹ کریں, ہیزیٹیشن نہ ہو. عصری علوم بھی ہوں, پھر اس کے پاس آپ کے پاس دینی علوم بھی جو ہے نا آپ کے پاس موجود ہوں, پھر آپ دنیا کی امامت جو ہے نا پھر آپ لیڈ کریں گے اسلام کو. ٹھیک ہے, اور یہی اسلام آپ سے چاہتا بھی ہے. دعا آپ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت خوب. ٹھیک 11 بج گئے ہیں جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی کل پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.